بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ الضرورات تبیح المحظورات۔ یہ قاعدہ جو المشقۃ تجلب التأثیر کا ایک فروعی قاعدہ ہے، یہ ہم نے شروع کیا تھا۔ تو اس قاعدے میں قاعدے کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ بیان ہو چکا ہے، اور قرآن کے حوالے سے اس کے کچھ دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف آیات کے اندر اس معنی کی آیات وارد ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورات و تبیح المحظورات۔ ایسے ہی کچھ احادیث بھی ہیں، لیکن ہم نے قرآن آیات کا صرف تذکرہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد آخر میں ہم نے ضرورت کے کچھ قواعد و ضوابط کا بیان کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مشقت کے ضابطے اور اس کی شرائط کا بیان تھا۔ تو اس کے تحت یہ قاعدہ ضرورات و تبیح المحظورات اس کا بیان ہے۔ تو اب ضرورت کے قواعد و ضوابط کیا ہے، شرعی احکام میں ضرورت کی تاثیر کیا ہے، اس کا ہم بیان کریں گے، کیونکہ ضرورت بھی مشقت کی ایک صورت ہے۔ مشقت اور ضرورت یہ دونوں ایک دوسرے پر استعمال ہو جاتی ہیں، ضرورت کی جگہ پر مشقت اور مشقت کی جگہ پر ضرورت، یہ دونوں استعمال ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہم کچھ ضوابط ذکر کرتے ہیں ضرورت کے، یعنی ضرورت کا لغوی اصطلاحی معنی، ایسے ہی اباحت کسے کہتے ہیں، مباح کی کیا تعریف ہے، اس کا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد محظور کسے کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، اور اصطلاحی طور پر محظور کسے کہا جاتا ہے، یہ بیان ہو چکا ہے۔ الضرورات و تبیح المحظورات کے اندر کیونکہ یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تینوں کی وضاحت ہو چکی ہے۔ بہرحال آخر میں جو اس کا مفہوم ہے قاعدے کا، صرف اس کو ایک ربط قائم کرنے کے لیے میں دہرا دیتا ہوں کہ ضرورت کیا ہوتی ہے۔ ضرورت سے مراد یعنی انسان کو پیش آنے والی ایسی حالت ہے جس میں انسان ہلاکت تک پہنچ جائے یا ہلاکت کے قریب ہو جائے، اسے کسی حرام کے ارتکاب کے علاوہ اس سے چھٹکارا نہ مل رہا ہو، مطلب آدمی ہلاکت کی حد تک پہنچ جائے یا پھر ہلاکت کے قریب ہو جائے، بہت زیادہ اسے ضرر لاحق ہو رہا ہو۔ اگر وہ کسی حرام کا ناجائز کا ارتکاب نہیں کرتا تو شرعی طور پر اس میں اس کو رخصت دے دی جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اضطرار کے حالات یا شدید کوئی مشقت اور مجبوری جو حرام کو مباح کر دیتی ہے، یعنی حرام کو وہ مباح کر دیتی ہے، یہ مطلب ہے اس قاعدے کا۔ کون سا قاعدہ؟ الضرورات تبیح المحظورات۔ اس کے بعد ہم اس کے کچھ ضوابط ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ ضرورت جس کی وجہ سے کوئی ناجائز کام یا ناجائز چیز وہ جائز ہوتی ہے، کیونکہ بات ہم نے کی ہے محظور کی۔ محظور دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو کوئی چیز ہوتی ہے کھانے پینے والی، وہ جائز ہو جاتی ہے، تو یا پھر کوئی کام ہوتا ہے جو شرعی طور پر ناجائز ہے، اس کے کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے جو شرعی طور پر
नाजायज़ है, यानी उसको कहना नाजायज़ है, लेकिन इज़्तिरारी हालत में, मुशक्क़त की हालत में या ज़रूरत की बिना पर वो जायज़ हो जाती है। यानी महजूर के अंदर ये सब चीज़ें आ जाएंगी जिनसे, क्योंकि महजूर का माना वो है ना जिसको शरई तौर पर रोका गया हो, ममनू हो, नाजायज़ हो, करने वाला सज़ा का मुस्तहिक होता हो, इसे कहते हैं ये महजूर। मुहर्रम के माना में, यानी मनहियन हो, महजूर या मुहर्रम, जिससे रुकना हतमी और ज़रूरी हो और ना रुकने वाला सज़ा का मुस्तहिक होता है, इसे महजूर कहते हैं। तो महजूर के अंदर हराम चीज़ें भी आ जाती हैं जिनका तल्लुक़ खाने पीने से है, हराम अक़वाल भी आ जाते हैं, इंसान वो बोल नहीं सकता, किसी की ग़ीबत करना, चुगली करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, ये चीज़ें हराम हैं। तो इस तरह कलमा कुफर कहना, इसका तल्लुक़ ज़बान से ना, कलमा कुफर इज़्तिरारी हालत में, मजबूरी में, यानी ये कहा जा सकता है। ऐसे ही कुछ काम जो शरई तौर पर नाजायज़ हैं, मिसाल के तौर पर किसी का माल ज़ाय करना, चोरी करना, शराब पीना, किसी को कत्ल करना, ज़िना करना, इस तरह करके मुख्तलिफ ये अमाल हैं, अफ़ाल हैं जो शरई तौर पर ममनू हैं, तो ये भी इसमें आ जाएंगे। ज़रूरत यानी मजबूरी या इकराह, यानी किसी आदमी का किसी को मजबूर कर देना, इससे उसके लिए नाजायज़ काम जायज़ हो जाएगा। यानी यही मतलब बनता है ना कि ऐसे हालात या सख्त किस्म की मुशक्क़त और ज़रूरत जिससे महजूर मुबाह हो जाता है, यानी उसकी इजाज़त मिल जाती है। तो इसमें पहली शर्त क्या है कि वो ज़रूरत जो है वो वाक़ई हो, हकीकी हो, यानी ख़याली ना हो, वहमी ना हो कि आदमी सिर्फ ये सोचे कि अगर मैंने ये ना किया तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, बस ख़याल हो, गुमान हो, ऐसा नहीं, बल्कि उसे यकीन हो या ज़न्ने गालिब हो। बाद दफ़ा ये नुकसान सामने नज़र आ रहा होता है, हकीकत में सामने नज़र आ रहा होता है कि मेरा ये नुकसान हो रहा है, किसी वक्त यकीन होता है कि हो जाएगा, किसी वक्त ज़न्ने गालिब होता है कि ये मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैंने ये काम ना किया तो। इसलिए ये ज़रूरत हकीकी होनी चाहिए, सिर्फ ख़याली नहीं या वहमी नहीं। दूसरा ये है कि ज़रूरत ऐसी हो, यानी मजबूरी ऐसी हो कि जिसमें उसे कोई जायज़ और मुबाह चीज़ या ज़रिया और वसीला ना मिल रहा हो, यानी नाजायज़ किसी काम के अलावा जायज़ की कोई सूरत नज़र ना आ रही हो, तो फिर वो ये कर सकता है। मसलन एक आदमी भूखा मर रहा है, अगर उसको तलाश करने से कोई चीज़ हलाल मिल जाती है तो फिर उसे हराम खाना नाजायज़ होगा, लेकिन अगर नहीं मिलती फिर खा सकता है। मतलब ये है कि कोई और ज़रिया वसीला हलाल या मुबाह चीज़ों से ना हो तो फिर वो इस्तेमाल करेगा, वरना नहीं, वरना इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जैसे कुरान कहता है ना, फ़मन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्म अलैह, इसमें मजबूर आदमी के लिए ये दो शर्तें हैं ना कि वो ना तो बागी हो और ना आदिन, यानी बागी की तारीफ़ या तफसीर ये की गई है कि ऐसा शख्स जो हलाल के होते हुए हराम का इस्तेमाल करे, यानी हलाल मौजूद है लेकिन हराम के पीछे पड़ा हुआ है। और आदिन का माना क्या है कि जितनी ज़रूरत, जितनी चीज़ उसकी ज़रूरत पूरी कर सकती है उससे वो आगे तजावज़ करने वाला, आगे बढ़ने वाला, यानी इन शराइत के साथ। मतलब ये है कि उसे ऐसी मजबूरी बन जाए, ऐसा इतरार हो कि कोई हलाल ज़रिया या हलाल चीज़ ना मिल रही हो, फिर वो इसको इस्तेमाल करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि इतरार ऐसा हो कि इसमें उसे जान का ख़तरा है, किसी उज़व के तलफ होने का ख़तरा है, या उसमें माल के नुकसान का ख़तरा है, यानी थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा माल के नुकसान का ख़तरा है। ये भी इतरारी सूरत बन जाती है, इंसान की एक मजबूरी बन जाती है। तो ये उसकी
ضرورت مجبوری ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اسے جان کا یا کسی عضو کے تلف ہونے کا یا ضائع ہونے کا کٹ جانے کا اسے خطرہ ہو، تو پھر یہ کام یعنی ناجائز کام اس کے لیے جائز ہو جائے گا، رخصت مل جائے گی، کام کرنے کی رخصت مل جائے گی۔ کیونکہ یہ جو چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ رخصتوں سے تعلق ہے۔ اصل چیز جو اس نے استعمال کرنی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ حرام۔ اصل میں ان کا حکم حرام ہی رہے گا، صرف جب تک مجبوری ہے اس وقت تک اس کو حرام چیز کھانی یا کوئی حرام کام کرنا یہ جائز ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ مجبوری کیسی ہو کہ اس میں انسان کا یعنی خطرہ یا ضرر اس حد تک پہنچے کہ جان خطرے میں ہے یا کوئی عضو ہے یا کوئی اور مالی زیادہ نقصان ہے۔ یہ جو نقصان کی صورت ہے نا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ بھی بن جاتی ہے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو مجبور کرتا ہے کہ تو فلاں کام کر، فلاں آدمی کا نقصان کر دے، اس کا مال ضائع کر دے ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک تو دھمکی یہ ہوتی ہے نا، یا تیرا بازو کاٹ دیا جائے گا، تیری ٹانگ توڑ دی جائے گی، یہ دھمکی ہے۔ کسی وقت یہ بھی دھمکی ہوتی ہے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو پھر تیرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا، یہ بھی دھمکی ہے نا ایک، تیرے باپ کو قتل کر دیا جائے گا، یہ بھی لوگ آج کل دھمکیاں دیتے ہیں، اغوا کرتے ہیں بعد میں۔ دھمکی یہ ہوتی ہے کہ اتنا تاوان دے دو ورنہ تیرے بیٹے کو ہم قتل کر دیں گے۔ بیوی کو دھمکی مل جائے خامند قتل ہو جائے گا، خامند کو دھمکی مل جائے بیوی قتل ہو جائے گی، باپ کو دھمکی مل جائے تیرا بیٹا قتل ہو جائے گا، بیٹے کو مل جائے باپ قتل ہو جائے گا، یا کسی بھائی کو مل جائے کہ لوگ دھمکیاں لگاتے ہیں۔ تو یہ کیا اضطرار انسان کا بن جائے گا، اقرار بن جائے گا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ نے شاید اخبار میں واقعہ پڑھا ہوگا، یہ کل کے اخبار میں تھا، ایک آدمی نے ایک عورت سے زیادتی کی، اسے گھر میں داخل ہو کے طریقہ کار کے اختیار کیا، اس کا 1.5 سال کا بچہ تھا، اس کے گلے پر چھری رکھ دی، اسے گلے پر چھری رکھ کر کیا کہا، مطلب یہ ہے کہ مجھے زیادتی کی بدکاری کی اجازت دے ورنہ اس بچے کو میں قتل کر دوں۔ عورت مجبور ہوگی، ایک طرف بچہ نظر آ رہا ہے اسے، مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی عزت داؤ پر لگا لی، صرف کس لیے؟ بچے کی جان بچانے کی لیے، یعنی اصرار کی صورت یہ بھی بن گئی۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ جس اصرار کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس میں یہ بھی شامل ہے، اس طرح کا اصرار۔ اور چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ اصرار جو ہے ایسا یعنی ہو کہ جس میں بنیادی طور پر جو اسلام کے اصول ہیں وہ نظر انداز نہ ہوتی ہوں۔ بنیادی اصول انسان جو ہے اپنا اصل عقیدہ ہی چھوڑ دے، اصل اپنا ایمان چھوڑ دے، تو کیا یہ اس کو مجبوری کو فائدہ دے گی؟ یہ نہیں ہوگا کہ اپنا عقیدہ ہی چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، یا مثلا یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق وہ تلف کرتا پھر، مثال کے طور پر لوگوں کا جو ہے وہ مال ضائع کرے اور اس کی ضمانت وغیرہ بھی نہ دے۔ مثال کے طور پر کسی نے مجبور کیا نا کہ تو اس کا مال ضائع کر دے، وقتی طور پر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو دھمکی کس چیز کی ہو؟ جان کی دھمکی، یعنی اس سے بڑے نقصان کی دھمکی ہو تو پھر مال ضائع کر سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کا ازالہ کرنا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ازالہ کون کرے گا؟ ایک ہے کہ آدمی خود نقصان کرتا ہے کسی کا، مثلا بھوکا مر رہا ہے نا، کسی کی چیز پکڑ کے کھا لے، تو ویسے تو کچھ ضرورت کی اس کے لیے جائز ہے، ضرورت کی چیز ہے اس کے لیے یہ جائز ہوگی۔ بھوک کی وجہ سے یعنی شدت اتنی بھوک کی ہو کہ جان کا خطرہ ہو تو وہ کسی کی چیز پکڑ کے کھا سکتا ہے، جیسے یہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ یہ سوال ہوا تھا، یہ عمرو بن شعیب ابی عن جدی کی روایت ہے، یہ نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی میں، کہ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آیا آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ باغ میں پھل لٹکا ہوا ہے تو اس سے اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی من اصابہ بفیہ،
جس نے اس کو کیا کیا، یعنی اس کو اس نے لے لیا، صرف اپنے کھانے کے لیے لے لیا، یعنی صرف اپنے کھانے کے لیے اس کو لیتا ہے۔ من ذی حاجت، ضرورت مند بھی ہے، غیر متاخر خبنتن، لیکن اس کو اپنے کپڑے کے پلو میں باندھنے والا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کچھ کھا لے اور جاتے ہوئے باندھ کے لے جائے، یہ نہیں، لیکن کھانے کی اس کو اجازت ہے، یہ دوسرے کا مال لے رہا ہے۔ تو لیکن اگر اس نے کوئی دوسرا آدمی ایسا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اگر وہ اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر رہا ہے تو پھر ذمہ دار یہ ہے، یہ پوری کرے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے مجبور کیا ہے تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر اصل ذمہ دار اس نقصان کا وہ بنتا ہے جس نے مجبور کیا ہے، جس نے مجبور کیا ہے وہ ذمہ دار بنتا ہے۔ وہ ہے کہ اس آدمی کو اس نے بطور آلہ استعمال کیا، جیسے کوئی آدمی قتل کرتا ہے نا، کسی آلے سے قتل کرتا ہے، تو اب آلے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، اصل قصور کس کا ہے؟ قتل کرنے والے کا۔ قصاص کس سے لیا جائے گا؟ قاتل سے۔ تو باقی یہ بطور آلہ اگر استعمال ہو گیا تو پھر ذمہ داری اصل آلے پر نہیں ہوتی بلکہ کام کرنے والے، مجبور کرنے والے پر ہو۔ اس لیے اس میں نقصان کی ذمہ داری وہ مجبور کرنے والے پر ہوگی، کیونکہ اس نے دوسرے آدمی کو بطور آلہ استعمال کر لیا۔ جیسے کوئی آدمی مثلا کسی کو پکڑے، ایسے کسی کو اوپر پھینک دے، کسی کو پکڑے اور اس کے اوپر پھینک دے اور آدمی مر جائے، تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ جس نے پھینکا وہی ذمہ دار ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تو تیرے اوپر نہیں گرا، بلکہ یہ گرا ہے، تو گرایا کس نے اس کو؟ ہاں، اس لیے جو گرانے والا ہے وہی ذمہ دار ہے، گرنے والا ذمہ دار نہیں، اس نے تو اس کو بطور آلہ استعمال کر لیا۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ شریعت کے جو اصل بنیادی اصول ہیں ان سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شرط اس میں یہ ہے کہ آدمی صرف اتنا استعمال کرے جتنی اس کی ضرورت ہے، کم از کم، یعنی کم از کم جو اس کی ضرورت ہے بس اتنی چیز وہ استعمال کرے، کھانے والی ہے یا کوئی کام ہے کرنے والا یا کوئی قول ہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ جیسے ابھی یہ ذکر کیا تھا نا کہ اس میں یہ آتا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اور ایک آیت کے اندر یہ بھی ہے کہ غیر متجانف لاثم ومن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم، مطلب گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو کہ حد سے زیادہ وہ استعمال کرے اور زیادہ وقت استعمال کرتا رہے جس سے اس کی ضرورت یعنی نہ ہو، ختم ہو جائے، بعد میں استعمال کرتا رہے۔ باقی جو ہے وہ ایک صورت اس کی یہ بھی ہو جاتی ہے کسی وقت کہ ایک اضطرار وہ ہے، یہ جو ہم بات کر رہے تھے عام بھی ہو سکتی ہے مجبوری کے، کہ پینے کے لیے کوئی بھی نہ ملے، پیاس کی وجہ سے پیاسا مر رہا ہو، یا اسے گلے میں کوئی چیز اٹک جائے اور اسے نقصان کا خطرہ ہے، تو وہ کوئی گھونٹ بھر کے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، یعنی یہ صورت اس کی بن جاتی ہے۔ یا مثلا یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کو مجبور کر دیتا ہے، مجبور کیسے کرتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مکمل اکراہ، کامل اکراہ۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو نے یہ کام نہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تیرا عضو کاٹ دوں گا، تیرا سارا میں مال ضائع کر دوں گا، تیرے میں جس طرح کے بچے کو قتل کر دوں گا، اس طرح کر کے اس کو مجبور کرتا ہے، اور اسے یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ واقعی یہ آدمی طاقتور ہے، ایسا کر دے گا، یہ یقین ہے۔ پھر اس کے لیے کیا جائز ہو جائے گا؟ پھر کسی حرام کا کھانا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، کوئی چیز حرام کھا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی بات کر سکتا ہے، مثلا وہ کہے کہ تو جھوٹی گواہی دے، ایسا ہو سکتا ہے نا، مجبور کرے گا جھوٹی گواہی دے، جھوٹ بول یہاں اس بات کا اقرار کر کے تو نے چوری کی ہے۔ کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں، مار پڑتی ہے تو کہتے ہیں میں نے کی، حالانکہ کی نہیں ہوتی۔ اس سے وہ چور نہیں بنتے، شرعی طور پر چور نہیں بنیں گے وہ، اس لیے کیونکہ یہ تو زبردستی طاقت سے اسے بنوایا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں حقیقت میں چور نہیں بنے گا جب اس نے چوری نہ کی ہو، تو پھر ایسے وہ یہ کہہ سکتا ہے فلاں کا مال ضائع کر دو ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، فلاں حرام چیز کھاؤ ورنہ تجھے مار دیا جائے گا۔ یہ بھی صورتیں اس میں آ جاتی ہیں، اقرار کی صورتیں
یعنی جب کوئی آدمی مجبور ہو جائے کسی کے کرنے پر، ایک ہے کہ خود اپنی طرف سے مجبور ہے، یہ کس وقت ہوگا جب بھوکا مر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی مجبور کر دے، یہ مجبوری دو طرح کی ہے، کوئی مجبور کر دے اسے، یہ کسی کی طرف سے مجبوری ہوتی ہے، یا پھر انسان کی اپنی طرف سے ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اپنی طرف سے مجبوری بھی ہوتی ہے نا، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں کسی وقت اسے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، مثلا یہ ہے کہ فرض چھوڑ رہا ہے، کسی وقت فرض رہ جاتا ہے، واجب رہ جاتا ہے، روزے رہ جاتے ہیں، نماز رہ جاتی ہے، یہ فرض رہ گیا بیماری کی وجہ سے، یہ بھی ایک اس کی مشکل کی حالت ہے نا، تنگی ہے، ضرورت ہے اس کی۔ کسی وقت ایسا ہوتا ہے جیسے ہم آپریشن کرواتے ہیں، آپریشن میں کیا ہوتا ہے، آپریشن میں اپنا سطر کھولنا پڑتا ہے ضرورت کے تحت، یعنی آپریشن میں ایسی جگہ پر آپریشن یہاں سطر کھولنا پڑے گا۔ اب مریض کو سطر کھولنے کی اجازت مجبوری کی حالت میں، یہ کیا ہے، ناجائز کو جائز کرنے والی بات ہے نا، لیکن اضطراری حالت ہے۔ ڈاکٹر کو کسی کا سطر دیکھنا منع ہے، لیکن ضرورت کے تحت وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق اتنی جتنی ضرورت ہے، بس اتنی اجازت، یہ نہیں کہ اجازت جو ہے وہ تھوڑے سے حصے کی وہ سارا ہی کھول دے، نہ تو مریض کے لیے اجازت ہے تو نہ ڈاکٹر کے لیے اجازت ہے، شرعی طور پر ایسی ہے، اگرچہ عملی طور پر ایسا ہو رہا ہے، ضرورت تھوڑی ہوتی ہے لیکن سطر زیادہ کھول لیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک رخصت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والی بات ہے یہ۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ بھی صورت آ جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص بھوکا مر رہا ہے، استعمال وہ نہیں کرتا حرام، نتیجہ کیا نکلے گا، مر جائے گا بھوکا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈال دیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہ ناجائز ہے۔ جان کا تحفظ ضروری ہے، نہ ایسے وقت میں حرام کھا کے جان نہ بچانے والا آدمی اللہ کے ہاں گنہگار ہے، گنہگار ہوگا، اس لیے اسے اس کی جو ہے وہ اجازت صرف نہیں بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو استعمال کر لے، استعمال کر کے تو اپنی جان بچا لے۔ اگر مال کے نقصان کا بھی بابت ہم نے ذکر کر دیا ہے، اگر کسی کے مال کے نقصان کے لیے مجبور ہو جائے تو پھر کیا کرے گا، اگر اس نے خود نقصان کیا ہے ذمہ دار یہ ہے، لیکن اگر کسی کے مجبور کرنے سے کیا ہے تو پھر ذمہ دار وہ ہوگا۔ تو یعنی یہ اثرات ہیں اس ضرورت کے کہ کیا چیز اس کے لیے جائز ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کسی پر یعنی کیا اثر مرتب ہوگا یا کیا ذمہ داری بنے گی۔ اگر اس نے کوئی بات کر لی تو وہ تو بات اس کی نا بالکل ہی لغو ہوگی نا، کسی نے مجبور کر کے کہا کہ تو جی کلمہ کفر کہہ دے، تو اب اس نے کلمہ کفر کہہ دیا تو یہ تو اس کو وقتی طور پر اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے وہ نہ کہے، ایمان یعنی رکھتے ہوئے یہ بات کرے دل میں، لیکن کلمہ کہہ لیا، اب اس کا تو کوئی نقصان کسی پر بھی ڈالا جائے گا، یعنی اس کی بات جو ہے وہ ایسے لغو ہوگی، بے معنی ہوگی۔ ایسے کوئی آدمی کہے کہ تو اقرار کر تو نے چوری کی ہے، فلاں کیا ہے، یا اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تو وہ مجبور ہو کے طلاق دے دے تو پھر ہو جائے گی یا کہ نہیں ہوگی، یہ بات بھی اس کی یعنی لغو شمار ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی رضامندی اپنے اختیار ارادے سے نہیں کہا، لفظ اگرچہ اس نے صریح استعمال کر لیا لیکن کسی کے مجبور کرنے سے کیا ہے، اس لیے اس میں بھی طلاق وغیرہ واقعہ نہیں ہوگی۔ طلاق ہے، نکاح ہے یا رجوع ہے، حدیث آتی ہے نا کہ تین چیزیں جن کا قصد بھی قصد ہے، جن کا مذاق بھی وہ بھی قصد ہے، یہ اقوال کے اندر یعنی کوئی چیز نافذ نہیں ہوگی، اقوال کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، لیکن باقی افعال ہیں ان کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آدمی خود مجبور ہو جائے تو پھر وقتی طور پر کوئی ناجائز چیز استعمال کر سکتا ہے یا کام کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا حق ہے تو ادا کرنا پڑے گا، کسی کا حق اس سے وہ اس کی ضرورت پوری کر دے، بس اس سے تجاوز نہ کرے۔ باقی جو ہے اس میں زبان کے اندر یہ بھی آتا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں پر بہتان لگاؤ، ایسا بھی ہوتا ہے نا، تہمت لگاؤ ورنہ تجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، دھمکی لاتا ہے اور مجبور ہو کے تہمت لگاتا ہے۔ اب اس پر تہمت کی سزا تو نہیں ہوگی، تہمت کی سزا اسے نہیں ملے گی، کیونکہ حقیقت میں
اس نے تہمت نہیں لگائی بلکہ اسے یہ کلمات کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. جیسے کلمہ کفر آدمی کہتا ہے نا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں رضا شامل نہیں ہے, اس پر وہ راضی نہیں, چھوڑ دیا ہے نہیں کہے گا. ایسے ہی طلاق وغیرہ بھی نہیں ہوگی کہ جب کلمہ کفر کا اعتبار نہیں ہے تو پھر طلاق نکاح کا کیسے اعتبار کیا جائے گا, اس کا بھی اعتبار نہیں. لیکن اگر کلمہ کفر پر کسی کو مجبور کر دیا جاتا ہے اور وہ ہمت کر کے انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا, نہیں کہتا, تو پھر اس وقت اس کا رخصت کو استعمال کرنا جائز تو ہے لیکن نہ کرنا افضل ہوگا, نہ کرنا افضل ہوگا. جب اس کا فائدہ ہو رہا ہو اسلام کا فائدہ ہو رہا ہو تو پھر نہ کرنا افضل ہے. ہاں, لیکن اگر بھوکا مر رہا ہے تو پھر اس کے لیے وہ رخصت استعمال کرنا ضروری ہے, پھر ضروری ہے رخصت استعمال کرنا. لیکن اس جگہ رخصت استعمال کرنا ضروری نہیں, بلکہ افضل یہ ہے کہ نہ استعمال کرے, چھوڑ دے اس کو. یہ تو یہ صورت ہوگی نا کہ جب ہم کچھ ناجائز کام کرتے ہیں یا ناجائز کوئی باتیں کہتے ہیں حرام, یا حرام چیزیں کھاتے ہیں مجبوری کے وقت, تو یہ کھائی جا سکتی ہے. ایک قسم ایسے اعمال کی ہے کہ جو کسی بھی صورت میں وہ نہیں کیے جا سکتے, یعنی ان کی اجازت نہیں ہے, کوئی رخصت نہیں ان میں, خواہ آدمی کتنا بھی مجبور ہو جائے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو مجبور کر دے کہ فلاں کو قتل کرو ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے. ایسی صورت میں جس کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا. کس لیے؟ کیونکہ یہ حرام کی اجازت اس وقت ہے کہ جب اس کا نقصان, یعنی اگر آدمی حرام کام نہیں کرتا تو نقصان زیادہ ہوتا ہے, حرام سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر نقصان جو ہے وہ حرام سے کم ہو یا برابر ہو تو پھر اجازت نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کو فلاں قتل کرو ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا, تو اس میں دونوں طرف نقصان برابر ہے, برابر نقصان ہے نا. اپنی جان بچا رہا ہے, دوسرے کی ضائع کر رہا ہے, حالانکہ جان کا کوئی فرق نہیں ہے, سب کے خون برابر ہے, اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. جبکہ اس کی دھمکی میں امکان ہے کہ بچ جائے, وہ کہے میں نے نہیں کرنا, اگر آپ نے ضروری مجھے کرنا کر دیں لیکن میں نہیں کروں گا, اس میں امکان ہے وہ بچ جائے. لیکن دوسرے کو قتل کر دیا تو پھر اس کی جان تو گئی. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اس کا مال ضائع کر دو ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا, یہ مال ضائع کر سکتا ہے کیونکہ مال کا نقصان جان سے کم ہے, لیکن اس کی ذمہ داری یہ تو ہوگی جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے. ایسے کوئی آدمی کسی کو مجبور کرتا ہے کہ زنا کرو, تو پھر یہ بھی کسی صورت اجازت نہیں ہوگی, زنا کی اجازت نہیں ہے, زنا کی بھی اجازت نہیں کسی صورت میں, خواہ جان چلی جائے. لیکن اگر کوئی آدمی مجبور ہو کے کسی کے مجبور کرنے پر کر بھی لیتا ہے تو پھر گناہ ساقط نہیں ہوگا, اس گناہ نہیں ساقط ہوگا. پہلی جو مثال ہم نے دی ہے نا قتل کرنے والی, وہ قتل کر دے گا تو یہ گنہگار ہے, گنہگار بھی ہے اور اس کے ذمے قصاص بھی ہوگا, قصاص بھی ہے گنہگار بھی ہے. اگرچہ مجبور کرنے والا جو ہے اس کے ذمے بھی ہے, دونوں یہ قاتل بن جائیں گے, دونوں پر قصاص ہے. لیکن اگر مال ضائع کرتا ہے تو مال کی ذمہ داری ہے, لیکن جان کے مقابلے میں یہ نقصان کم ہے, اس کی اجازت ہوگی. اس طرح زنا کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے مجبور ہو کے کرے گا تو یہ گنہگار بھی ہے, اور صرف بعض تو کہتے ہیں کہ حد ساقط نہیں ہوگی, لیکن کچھ علماء کے ایک شبے کی بنا پر حد ساقط ہو جائے گی. حد ساقط ہو جائے گی لیکن اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا, اس کی بھی اجازت نہیں. ایسے ہی کوئی کہتا ہے کہ اپنے والدین کو مارو مثلا ورنہ تجھے مار دیا جائے گا, تو ایسی صورت میں والدین کو مارا جا سکتا ہے؟ نہیں مارا جائے گا, اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ان مطلب ہے کہ یہ جو کام ہے یہ ناجائز, ان کو مجبوری کی حالت میں بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو باقی جو اس کی کچھ مثالوں سے وضاحت ہو جاتی ہے. کسی وقت کوئی کام جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے اور اس میں کسی وقت ذمہ داری اس کی بنتی ہے, کسی وقت نہیں بنتی, یہ صورت بھی بنتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ یعنی کسی سے اس نے قرض لینا ہے اور مقروض قرض نہیں دے رہا, یہ آدمی اس کا مال کسی جگہ پہ اٹھا لیتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا فلان جگہ پر مال ہے تو اس کو اٹھا لے, وہ
اس کی اجازت کے بغیر، کس لیے؟ تاکہ میں اپنا قرض وصول کروں۔ اب کسی کا مال اجازت کے بغیر لینا ہے تو ناجائز، لیکن یہ کس لیے کر رہا ہے؟ صرف اپنا قرض وصول کرنے کے لیے، یہ یعنی قرض وصول کرنے کے لیے اس کا مال لے رہا ہے۔ اب اس نے جو مال لے لیا ہے اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی کہ یہ نقصان کو بھرے، کیونکہ اس نے اپنا ہی وصول کیا ہے۔ کوئی آدمی کسی کا اس طرح نقصان کر دے کہ کسی چیز کے ذریعے اپنی جان بچاتا ہے، کسی چیز کے ذریعے اپنی جان بچاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نقصان بھرے گا۔ ایسی صورت میں مثال کے طور پر جیسے دریا میں کشتی جا رہی ہے، کشتی جا رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وزن زیادہ ہے کہیں ڈوب نہ جائے، وہ سامان پکڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ آپ جس کا سامان پھینک دیں گے اس سامان کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ پھینکنے والوں کی۔ انہوں نے اس کے ذریعے سے اپنی جان بچائی ہے، تو جن کو جان بچانے کو اجازت ہے، نقصان تو نہ کر لیا لیکن اس کے ذمہ دار ہو۔ لیکن اس کی صورت اگر یہ بن جائے، ایک آدمی مثلا کسی جگہ پہ بیٹھا ہے یا مثلا کسی جگہ پہ سوار ہے، تو اس کے اوپر سے سامان کسی کا گر گیا، سامان اس کا گر گیا، اس کے اوپر اس نے دھکا دیا اور سامان ضائع ہو گیا، تو یہی صورت میں ذمہ داری ہے یا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اس نے سامان سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ اپنے آپ کو اس نے بچانا تھا نا، جان ضائع ہو رہی ہے، اس نے دھکا دے گیا سامان کو، ایسے کیا مثلا وہ نیچے گر گیا، پانی میں گر گیا یا کسی اور جگہ گر گیا، نقصان ہو گیا، تو ایسی صورت میں ذمہ دار نہیں، اس لیے کیونکہ سامان اس کا نقصان کر رہا تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو دھکا ہی دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کا کوئی جانور ہے، مثلا بھینس ہے، کوئی گائے ہے، اونٹ ہے، کسی آدمی گلے پڑ جائے تو پھر اس نے اپنی جان بچانی یا نہیں بچانی؟ اگر یہ اپنی جان بچاتے بچاتے اس کو مار دیتا ہے تو پھر جانور مار دے تو پھر ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی، اس پر ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان بچانی، یہ تو ضروری ہے نا، اپنی جان بچانے کے لیے، کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے دفاع کیا اپنا، تو وہ مر گیا، اس کا نقصان ہو گیا، اس پر ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے وہ نقصان بچائے گا، جیسے پہلے ذکر کیا ہے نا، اس کے مال کے ذریعے سے اپنا نقصان بچائے گا، تو پھر ذمہ دار بنے گا۔ مثلا یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی چیز آ رہی ہے نقصان دہ، یہ اس کو آگے کر دیتا ہے، تو پھر جانور کو آگے کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اس نے جان تو بچا لی ہے، تو اسے اجازت ہے، لیکن اس جانور کا نقصان یہ بھرے گا۔ لیکن اگر اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر نہیں ایسے ہوگا، پھر نقصان کا یہ ذمہ دار یہ نہیں ہے۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، اس طرح کی صورتیں پیش آ جاتی ہیں۔ بہرحال اس طرح کر کے یہ فرق یہ کیا جائے، ایک ہے کسی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو بچانا، ایک ہے کسی چیز سے بچانا۔ کسی چیز سے اپنا بچانا ہو تو اس کی ذمہ داری نہیں، اس چیز کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کرے تو پھر وہ ذمہ داری ہوگی، یعنی اس طریقے سے ذمہ دار ہوگا۔ تو بہرحال جس طرح یہ ہم بات کر رہے ہیں ضرورت کے مطابق کہ ناجائز کام جائز ہو جاتا ہے، اس کی صورتیں یہ بھی ہیں کہ کسی وقت جنگ کے دنوں میں کوئی فوجی مجاہد جو ہے کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، کس لیے؟ جنگ کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہوگا، ہے تو ناجائز لیکن جائز ہے، اس لیے کہ اگر وہ داخل نہیں ہوگا تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، دفاع کے لیے کسی کے گھر میں وہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ جائز ہوگا اپنا، یعنی اس میں اگر وہ نہیں کرتا نقصان یہ زیادہ ہے، گھر میں داخل ہونے کا نقصان تو ہے لیکن وہ کم ہے، لیکن وہ داخل نہیں ہوتا تو پھر وہ زیادہ ہے، یعنی مطلب یہ ضرور کے تحت اس طرح کی چیزیں ناجائز جائز ہو جائیں۔ یا مثلا کوئی مجرم ہے، چور ڈاکو ہے، قاتل ہے، وہ کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اس کو پکڑا جا سکے گا یا کہ نہیں؟ پکڑا جا سکے۔ کوئی آدمی کہے میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں آئے ہو، حالانکہ مجرم کو پکڑنے کے لیے آئے، تو آپ مجرم کو پکڑنے کے لیے کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ جائز، کیونکہ اس کو پکڑنا ضروری ہے، نہ پکڑنے کا نقصان اس کے گھر کے نقصان سے وہ زیادہ ہے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیش آ جاتے ہیں، جیسے حدیث بھی آتی ہے نا کہ حدیث یہ آپ نے پڑھی ہے نا، جس میں آپ نے فرمایا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون نفسہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید۔ کہ کوئی آدمی کسی کی جان پر حملہ کرتا ہے، اس کے مال پر حملہ کرتا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، وہ آگے سے دفاع کرتا ہے، تو
دفاع میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے، تو پھر ذمہ داری کس پر ہوگی؟ یہ اضطراری حالت میں کر رہا ہے نا، اضطراری حالت میں پھر یعنی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب اپنا دفاع کر رہا ہے۔ جیسے حدیث میں یہ مسلم کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی آتا ہے میرا مال لینا چاہتا ہے، آپ فرمایا نہ دے۔ اس نے کہا وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے، آپ فرمایا قاتل ہو، تو بھی لڑائی کر۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے تو پھر؟ آپ فرمایا تو شہید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں، آپ فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اضطراری حالت ہے نا، وہ اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، مال پر حملہ کر رہا ہے، یا اس کی جان پر حملہ آور ہے، تو آگے سے دفاع کرتے کرتے یا تو خود مر جاتا ہے تو یہ شہید ہو گیا، جان اس نے دے دی اپنی عزت مال اور اپنی جان کے تحفظ میں۔ یعنی یہ چیزیں اس قدر ضروری ہیں، انسان کی ضروریات ہیں، یہ ان کے ہی نقصان کے ازالے کے لیے ناجائز کام جائز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر وہ اس کو آ کے قتل کرتا ہے، وہ اپنے دفاع میں اس کو قتل بھی کر دے، مال کے تحفظ میں قتل کر دے یا عزت کے تحفظ میں، تو اس کے ذمے کچھ نہیں شرعی طور پر۔ اگر وہ مر جائے گا تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جنگی ہے۔ یعنی مختلف ایسی کچھ مثالیں ہیں جس سے اس مسئلے کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔